بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 3A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج گرامر بھی دیکھیں گے۔ اس سبق کے اختتام پر آپ قرآن میں آئے ہوئے 12,000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سلائیڈ یاد دہانی کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان دونوں کے الفاظ ملا کر قرآن میں 9,000 مرتبہ آئے ہیں، تو اس کو بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے کیجیے گا۔ مالک یوم الدین، مالک کا ترجمہ تو مالک ہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یوم کا بھی ترجمہ ہے دن، یعنی اور یہ لفظ ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت، تو اور یوم کی جو جمع ہے وہ ایام ہے۔ یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن میں 405 مرتبہ آئے ہیں۔ الدین، الدین کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بدلہ اور دوسرے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین اسلام، جیسے اسلام، اور یہ قرآن میں 92 مرتبہ آئے ہیں۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے اس دن کے، اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی اس دن بدلہ دے گا ہر ایک کے اعمال کا، یعنی اس دن وہ انصاف کرے گا۔ آج بھی اللہ ہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں اور جنوں کو کچھ اختیار دے دی ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ جب آپ مالک یوم الدین پڑھیں تو سمجھ لیں کہ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کر سکے گا، ہاں، اور سفارش بھی نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے۔ قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا۔ اس دن انسان جو ہے ایک دوسرے سے بھاگے گا، یعنی باپ بیٹی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گا، خامن بیوی سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، ماں بچوں سے بھاگے گی۔ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا مطلب ہے تیری ہی۔ یاد رکھیے کا جو ہے وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس لیے ایا جو ہے ساتھ لگایا گیا ہے، ایاک تیری ہی، اور یہ قرآن میں 24 مرتبہ آیا ہے۔ نعبد جو ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عبادت، عابد، معبود، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ اسلام کی دعوت دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو اچھی نصیحت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے، کمانا عبادت ہے، دوسروں کی خدمت کرنا عبادت ہے، مگر سب سے پہلے نماز، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، اس کی ایک شرط ہے، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نیت ہے نماز میں دکھاوے کی تو نماز قبول نہیں ہوگی، نیت ہے روزے کی دکھاوے کی تو روزہ قبول نہیں ہوگا، نیت ہے لوگوں کو دکھاوے کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اپنی نیت کو صحیح رکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار تو بس نیت پر ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایاک تیری ہی، یعنی تجھی سے، وَإِيَّاكَ اور تجھی سے، وا کا مطلب اور ہے، اور دو الفاظ بڑے کامن آئے ہیں
قرآن میں، وا اور فا۔ وا کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے پس۔ فا کا مطلب پس، پھر ایک دفعہ فا کا مطلب پس، اور واؤ کا مطلب، وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس۔ نستعین یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، استعانت، اعانت، اون، تعاون، معاون، یہ سب الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ اسی کے روٹ ورڈ سے نکلے ہیں۔ تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو نعبدو ہے اور نستعین یہ دونوں وربز ہیں، اور جب ورب کے شروع میں نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، یعنی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ حلال کھانا ہے تو ہم حلال کھائیں گے، تو یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کو جاننا یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا یعنی دعوت دینا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں، اور اس میں نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر بن گیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یہ ہمیں خیال کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین جو ہے نا استعانت، یعنی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، وہ پانی پینا چاہتا ہے تو پی نہیں سکتا، اس کو پلانے والا چاہیے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو انسان بہت ہی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کر سکیں؟ جب ہم پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی کے ساتھ تو کیسے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں بغیر اس کی مدد کے؟ تو اس احساس کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری مدد چاہیے تیری عبادت کے لیے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ناتواں ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، یعنی آدھی نماز میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی ثنا کی مجھ پر میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ اب ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم گرامر سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔